حکومت پاکستان نے لڑکیوں کی کم از کم عمر صرف اور صرف اسلام آباد کے علاقے میں 16 سے 18 سال پر بڑھائی ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈھیر سارے نوجوان یہ سوال کر رہے ہیں کہ سر 18 سال ہی کیوں؟ 17 سال کی عمر پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ بچہ ہے، اور سڈنلی 18 سال کی عمر پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب علی اب یہ اڈلٹ ہو گیا۔ 5 دن پہلے وہ بچہ تھا، 5 دن بعد وہ اڈلٹ ہو گیا۔ آخر کار اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے آپ عمر 14 سال رکھیں، 16 سال رکھیں، 18 سال رکھیں، 21 سال رکھیں، یہ جو تنقید ہے یہ تمام کٹ آف پوائنٹس پہ لاگو کی جا سکتی ہے کہ جی 21 سال ہی آپ نے کیوں انتخاب کیا، 22 سال کیوں نہیں انتخاب کیا، یا آپ نے 14 سال کا کیوں انتخاب کیا، آپ نے 15 سال کا کیوں انتخاب نہیں کیا، اینڈ سو آن۔ یعنی کہیں پر بھی آپ کٹ آف پوائنٹ لگائیں گے تو اس پہ یہ تنقید کی جا سکتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا آگے یا پیچھے کر لیا جائے، یا یہیں پر آپ نے کیوں اس کو چنا۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں 18 سال کی عمر کو ایج آف میجورٹی، یعنی جس میں ہم کہتے ہیں اب یہ مائنر نہیں رہا، اب یہ ایڈلٹ ہو گیا ہے، وہ کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ تاریخی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے مختلف عمر کا ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا تھا۔ مثال طور پہ نہ صرف مسلمانوں میں، ہندوؤں میں بھی، بدھسٹ میں بھی، رومن امپائر میں بھی، گریک امپائر میں بھی، افریقہ، لیٹن امریکہ، ایشیا، ہر جگہ تاریخی اعتبار سے پیوبرٹی وہ عمر تھی کہ جس کے بعد لوگ شادیاں کروا دیتے تھے۔ یعنی کہ 13، 14، 15 سال کی عمر میں اکثر لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں پرانے زمانے میں ہو جایا کرتی تھیں۔ اور جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو ہاں، لوگ انتظار کرتے تھے کہ جسمانی طور پہ جو لڑکا ہے وہ پوری طرح سے میچور ہو جائے تو پھر اس کو ہم جنگ میں ڈالیں گے۔ سمجھا یہ جاتا تھا کہ 18 سال کی عمر کے بعد اس کو جنگ میں ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ تندرست ہو، توانا ہو چکا ہے، اس کی فل فزیکل ڈیولپمنٹ کم سے کم ہو چکی ہے۔ مگر جہاں تک پراپرٹی کا تعلق تھا، اس کو پھر مزید آگے ڈیلے کیا جاتا تھا کہ نہیں، 21 سال کا ہو جائے لڑکا، یا 25 سال کا ہو جائے، یا ایون 30 سال کا ہو جائے، تب ہم اس کو مالک مانیں گے، تب اس کے نام پہ وہ کاغذات ہم طے کریں گے جس کے نتیجے میں وہ گھر یا زمین یا کسی قسم کی ملکیت رکھ سکتا ہے۔ اور سیاست کے اعتبار میں اگر ہم رومن سلطنت کو دیکھیں تو وہ آپ کو سینیٹر 30 سال کی عمر سے پہلے نہیں بننے دیا کرتے تھے، بلکہ کرائٹیریا پراپرٹی سے بھی اوپر تھا کہ سیاست میں اگر حصہ لینا ہے اور فیصلے کرنے ہیں تو پھر کم سے کم آپ کو پوری طرح میچور ہونا چاہیے۔ 20 سال کے لڑکے کو، خاتون کو تو ویسے ہی سیاست میں شامل اس زمانے میں نہیں کیا جاتا تھا، مگر 20، 22، 25 سال کا لڑکا جو ہے وہ ابھی سیاست کے لیے تیار نہیں۔ تو لہٰذا تاریخی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کے لیے، جنگ کے لیے، ملکیت کے لیے اور سیاست کے لیے 4 مختلف کٹ آف پوائنٹس تیار تھے۔ آئیے سب سے پہلے شادی کے اعتبار سے بات چیت کرتے ہیں۔ اب سائنس نے یہ ثابت کیا کہ پیوبرٹی ایک ایسا دور ہے انسان کی زندگی میں، یعنی کہ جب ایک لڑکی کو حیض آنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑکے کے منہ پہ داڑھی نکلنا شروع ہو جاتی، ایک دم سے لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، کہ جب ایک فرد ایک مکمل بچے سے ایک انسان، ایک ایڈلٹ، ایک میجر بننا شروع ہوتا ہے، ہو نہیں جاتا، شروع ہوتا ہے۔ پیوبرٹی ایک بہت عجیب و غریب قسم کا دور ہے ہر انسان کی زندگی میں، کیونکہ یہ ایک ایسا پیریڈ ہے کہ جب بائیولوجیکلی آپ کے سسٹم کے اندر، آپ کے بدن کے اندر ایک دم سے بہت بڑے بڑے ہارمونل چینجز ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا ہائپوتھیلمک پیٹیوٹری گونیڈل ایکسس ایکٹیویشن شروع ہو جاتا ہے، جس کو HPG کہا جاتا ہے، اور آپ کے ہائپر تھیلمس سے ایک خاص قسم کا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوناڈوٹروپن ریلیسنگ ہارمون۔ اس کے نتیجے میں پیٹیوٹری گلینڈ کے اندر مزید اور ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جن کو LH اور FSH ہارمونز کہا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مزید آگے ٹیسٹیز اور اووریز، ٹیسٹوسٹرون لڑکوں میں اور اووریز ایسٹروجن اور پروجیسٹرین لڑکیوں کے اندر پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس کمپلیکیٹڈ بایولوجی میں پڑھنے کے بجائے آپ صرف یہ سمجھیں کہ ٹیسٹوسٹرون لڑکوں کے اندر اور ایسٹروجن اور پروجیسٹرین لڑکیوں کے اندر پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟
اس سے ایک دم سے بدن کے اندر بھی اور دماغ کے اندر بھی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. لڑکوں کے اندر آپ کی جینیٹلز کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس جینیٹلز اس سے پہلے نہیں ہوتے ہیں, مگر ان کی سٹیمولیشن, ان کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرا, یہ لڑکوں کے اندر ایک دم سے مسل میس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے آپ کے ڈولے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی شولڈرز بننے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی ٹانگیں جو ہیں بڑی ہونی شروع ہوتی ہیں. انفیکٹ آپ غور کریں کہ پیوبرٹی سے پہلے لڑکیوں اور لڑکوں کی جو باڈیلی اسٹرینتھ ہے یا مسکولر اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً برابر ہوتی ہے. یعنی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کو بھی ان کی پٹائی بھی کر سکتی ہیں, الٹ بھی ہو جاتا ہے. مگر جیسے ہی پیوبرٹی آتی ہے تو ان کے مسل میس میں بہت بڑا فرق آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ہے ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن. آپ کی آواز بھی گہری ہونی شروع ہو جاتی, ایک دم سے آپ کی آواز ٹوٹ جاتی, اور منہ کے اوپر داڑھی نکلنی شروع ہو جاتی ہے, ایک دم سے آپ کی باڈی کے اوپر بھی بال ایک دم سے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ لڑکوں کے اندر تبدیلی ہمیں صاف نظر آتی ہے. لڑکیوں کے اندر بریسٹس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, مینسٹرویشن سائیکل کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, فیٹ ڈسٹریبیوشن ایک دم سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, ان کی ہپس وائڈن ہونی شروع ہو جاتی ہیں, ان کی تھائز وائڈن ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور مزید یہ کہ مینسٹرل سائیکل کی جو ریپروڈکشن فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے اس کی ایک ریگولیشن شروع ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں ایسٹروجن اور پروجیسٹرون ہارمونز کے نتیجے میں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک ایسا پیریڈ ہے انسان کی زندگی کا جب انسان ایک دم سے گروتھ سپرٹ میں آ جاتا ہے. بونز بھی آپ کی موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہیں, آرگنز بھی آپ کے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مسلز بھی آپ کے ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لڑکیوں کے اندر 8 to 9 سینٹی میٹرز ہر سال عام طور پہ پیوبرٹی میں گروتھ شروع ہو جاتی ہے. یہ گروتھ ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈرینلن اینڈروجنس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور لڑکوں کے اندر یہ گروتھ 9 to 10 سینٹی میٹرز پر ایئر ہونی شروع ہوتی ہے. یعنی ایک دم سے آپ کی ہائٹ نکلنی شروع ہو جاتی ہے, ایک دم سے آپ کی وڈتھ نکلنی شروع ہو جاتی ہے, اور ایک دم سے لڑکا اور لڑکی جن کے جسم تقریباً کہہ رہا ہوں, مطلب اپنے فارم کے اندر ایک جیسے ہوتے ہیں, سٹکس کی طرح, فگرز کی طرح وہ ہوتے ہیں, ایک دم سے ان کی ڈیولپمنٹ میں چینج آنے شروع ہوتے ہیں. لڑکوں کے اندر وہ وی شیپ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور لڑکیوں کے اندر جو ایک فیمیل فارم ہے وہ ڈیولپ. یہ سب کچھ ان ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے, اور یہ سارا پروسیس ایک آپ کے سسٹم کے اندر بلٹ ان چیز ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مینٹل چینجز بھی شروع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ کی باڈی کے اندر چینجز ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم پیوبرٹی کے پیریڈ کے اندر کوگنیٹو چینجز بھی ڈیولپ ہونے شروع ہوتے ہیں. جو آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے, جہاں سے آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, جہاں سے آپ امپلس کنٹرول کرتے ہیں, وہ میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ بہتر فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھی یہ میچور ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ مڈ 20s تک, اندازہ کریں 20s تک یہ میچور ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس جو یہ فیصلے کرتا ہے, ایتھیکل فیصلے کہ کیا چیزیں درست ہیں, کیا چیزیں غلط ہیں, امپلس کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں یہ میں چیز نہیں کھاؤں گا, یہ چیز میں نہیں کروں گا, میں اپنے امپلس کو کنٹرول کروں گا. یہ سب چیزیں پیوبرٹی کے پیریڈ کے اندر ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہیں, اور نہ صرف 18 سال تک مکمل ہوتی ہیں, مڈ 20s تک جاری رہتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لمبک سسٹم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ کی ایموشنز کی, آپ کی ریوارڈ سینسٹیوٹی کی, آپ کے اندر رسک ٹیکنگ بیہیویئر آ جاتا ہے, آپ کی ایموشنل انٹینسٹی ایک دم سے 10 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹین ایج ایئرس کے اندر جب آپ کو پیار ہوتا ہے تو آپ کے لیے ایک بڑی نئی قسم کی چیز ہوتی ہے. آپ کو کوئی کرش ہو جائے, آپ کو کوئی پسند آ جائے, تو اس کی ایموشنل انٹینسٹی بہت زیادہ بہت ایکسٹریم ہوتی ہے, بہت ہائی ہوتی ہے. یہ لمبک سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے. انفیکٹ اگر آپ رومیو اینڈ جولیٹ کی کہانی دیکھیں تو وہ بھی ٹین ایجرز تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مار لیا, قتل کر لیا. تو یہ سب چیزیں جب ڈیولپ ہوتی ہیں, اس سے ایک انکریزڈ انٹرسٹ, ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے پیئر ریلیشن شپس میں, دوستیوں کے اندر, آئیڈینٹی ایکسپلوریشن کے اندر, خاص طور پہ سیکشول اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. یعنی پیوبرٹی سے پہلے بچے جو ہیں وہ سیکشول نہیں ہوتے, ان میں کوئی سیکشول ارجز نہیں ہوتی, ان میں کوئی سیکشول اویئرنیس بھی نہیں ہوتی. مگر پیوبرٹی کے بعد کیونکہ ان میں ایک سیکشول اویئرنیس پیدا ہو جاتی ہے, وہ یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں, یا اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں لڑکا ہوں یا میں لڑکی ہوں. ایون اپنی سیکشول اویئرنیس کے حوالے سے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں.
تو اس کی وجہ سے آئیڈینٹی ایکسپلوریشن بھی شروع ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹین ایجرز کے اندر ایک دم سے ایک موڈینس سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک ریبیلیسنس سی پیدا ہو جاتی ہے، ماں پیوں کی بات بھی نہیں وہ سنتے، اور ہر پیرنٹ یہ بات جانتا ہے کہ ٹین ایجرز کے ساتھ ڈیل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ مشکل اسی لیے کیونکہ اس وقت ان کے جسم کے اندر ایک طرح سے ہارمونز پھٹ کر سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو محاورہ چاہیے تو لڑکے اور لڑکیاں جو ہے نا، جس طرح ہلک ٹرانسفارم نہیں ہوتا، ایک دم سے اس کی باڈی کے اندر چینجز آ جاتے ہیں تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے مسلز گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر، تو آپ کی باڈی کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ٹین ایج ایئرس کے اندر شروع ہوتی ہیں، اور وہ صرف باڈی کے اندر تبدیلیاں نہیں ہوتی، وہ مائنڈ کے اندر بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح تھوڑا سا پاگل ہو جاتا ہے نا، تو ٹین ایج ایئرس کے اندر بھی ٹین ایجرز بھی تھوڑے سے کریزی ہو جاتے ہیں۔ کریزی اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ایکچولی ان کی باڈیز میں ایک ریپڈ ٹرانسفارمیشن ہے، ان کی کوگنیٹیو ایبلٹیز میں ایک ریپڈ ٹرانزیشن ہے، اور جہاں پہ بھی ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ آبویسلی چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، جس تبدیلی کی وجہ سے، اس کو ڈیل کرنے کی وجہ سے انسان بہت موڈی بھی بن جاتا ہے، اور ٹین ایج اینگسٹ وغیرہ یہ گانوں کے اندر آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ عرض یہ ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس پیریڈ کے اندر آپ کی پیوبرٹی ہو رہی ہے، جو ٹین ایج ایئرز ہیں، جو زندگی میں، آپ کی پوری زندگی میں ایسا دور ہے کہ جس میں آپ کو کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو کہ آپ کو زندگی بھر برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ورسٹ پیریڈ ہے ٹو ٹیک لائف ٹائم ڈیسیژنز۔ یعنی اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی میں نے کس سے شادی کرنی، کس سے بیاہ کرنا ہے، تو ٹین ایج ایئرز میں خدا را یہ فیصلہ کرنا جو ہے بہت ہی شاید غلط فیصلہ ہو، کیونکہ اس وقت انسان اتنا تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ کے جو موڈ سوئنگز ہیں، آپ کی جو مینٹل کیلیبریشن ہے، وہ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے کہ انفیکٹ یہ ایک ایسا پیریڈ ہے جس کے اندر اس قسم کے لائف آلٹرنگ ڈیسیژنز کرنا بڑا ہی اوکھا کام ہے۔ ویسے تو اکثر لوگوں کو اسی پیریڈ کے اندر بہت اہم فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ کریئر کیا میں نے چوز کرنا ہے، میں نے ہائر ایجوکیشن میں کدھر جانا ہے، کیسے نہیں جانا، مگر اسی لیے اس پیریڈ کے اندر ان کو اپنے ٹیچرز، اپنے پیرنٹس، گائیڈنس کاؤنسلرز کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو جو بڑے فیصلے ہیں جن کو بالکل ہی آپ تبدیل نہیں کر سکتے، یا کم سے کم تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، جس طرح کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، بہتر ہے کہ جب آپ یہ پوری ڈیولپمنٹ کے تھرو گزر جائیں تو اس کے بعد یہ فیصلہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کو جب سپاہیوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں 18 سال اتنی عمر ہے کہ جس کے بعد لڑکے کا جسم اتنا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جنگ میں جا سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ کہ 18 سال کے بعد بھی آپ کی مسکولر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، مگر بہرحال حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 18 سال کے کم عمر بچے کو ہم جنگ میں نہیں دھکیلیں گے، کیونکہ 16، 17، 15 سال کا بچہ جو ہے وہ مردوں کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 کے اندر اور ورلڈ وار 2 کے اندر ریاستوں نے جب کنسکرپشن شروع کی، ایک بڑے پیمانے پر زبردستی لڑکوں سے یہ کہا کہ فوج کے اندر بھرتی ہو تاکہ ہم اپنے دشمنوں کو شکست دے سکیں، تو انہوں نے طے کیا کہ 18 سال اگر لڑکا ہے تو پھر وہ فوج میں جائے، اگر 18 سال سے کم ہے تو ابھی اس کو ہم معاف کر دیں گے۔ یہ کٹ آف پوائنٹ تھا۔ میں مانتا ہوں کچھ لڑکے ہیں جو 18 سال کے بعد مسکولر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، کچھ لڑکے ہیں جو 16 سال پہ ہی کافی مسکولر ہو جاتے ہیں، یہ بات درست ہے، مگر ریاستوں کو کوئی کٹ آف پوائنٹ چاہیے تھا، انہوں نے 18 سال طے کر لیا، کیونکہ جنرلی سپیکنگ، ہر فرد کے لیے سچ نہیں ہے، مگر جنرلی سپیکنگ یہ دیکھا گیا کہ 18 سال تک جو فزیکل چینجز ہیں، ایموشنل نہیں، مگر جو فزیکل چینجز ہیں وہ کم سے کم مور اور لیس کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ووٹنگ ایج پھر بھی اس سے زیادہ تھی۔ ویسٹ کے اندر ووٹنگ ایج 21 سال یا اس سے بھی بڑی تھی کہ نہیں 18 سال کے لڑکے کو ہم ووٹ نہیں دینے دیں گے، وہ میچور ہو جائے تو پھر ہم ووٹ کی اجازت دیں گے، 25 سال 30 سال کا ہو جائے تو پھر ہم ووٹ کی اجازت دیں گے۔ مزید ووٹنگ پر انہوں نے پراپرٹی کوالیفیکیشن بھی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ملکیت ہے، اگر آپ پرولتاریاں ہیں، اگر آپ محنت کش ہیں، مزدور ہیں، اور آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے تو آپ ووٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اور عورتوں کو تو آپ جانتے ہیں 1920 سے پہلے ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، اور ان کے لیے جب ان کو ووٹ کا حق ملا بھی
1920s کے بعد تو ان کے اوپر بھی جو ووٹ لمٹ جو ایج لگائی گئی وہ مردوں سے اکثر اونچی ہوا کرتی تھی. ویسٹ کے اندر یہ سب کچھ تب تبدیل ہوا جب روس کے اندر ایک کمیونسٹ انقلاب ہوا, یعنی کہ ورکنگ کلاس محنت کش طبقے کی پارٹی نے اقتدار حاصل کر لیا. 1917 میں یہ انقلاب ہوا اور 1918 میں یو ایس ایس آر قائم ہو چکا اور اس نے اپنا پہلا آئین بنایا. اس آئین کے مطابق انہوں نے ووٹنگ ایج 18 رکھ دی. انہوں نے کہا کہ جس لڑکے کو ہم جنگ میں بھیج رہے تھے اس کو ہم ووٹ سے کیسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں, اگر وہ جنگ کر سکتا ہے تو وہ ووٹ بھی کر سکتا ہے. انہوں نے ووٹنگ ایج گرا دی. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان بھی سیاست میں حصہ لے سکیں, اور انہوں نے تمام خواتین کو بھی ووٹ دے دیا. یعنی یورپ کے اندر یہ پہلا ایسا ملک تھا جس نے ایک قسم کی ینگ لوگوں کو بھی, تمام ورکرز کو اور خواتین کو ووٹ کا حق دے دیا. انہوں نے پراپرٹی کوالیفیکیشن بھی ہٹا دی. انہوں نے کہا چاہے آپ کے پاس ملکیت ہے یا ملکیت نہیں ہے, کوئی بھی انسان, ہر انسان ووٹ کر سکتا ہے. اس طرح یو ایس ایس آر کا 1918 کا کانسٹیٹیوشن اپنے زمانے کا سب سے زیادہ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن اسی لیے سمجھا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے عورتوں کو بھی حق دے دیا ووٹ کا, انہوں نے مزدوروں کو بھی حق دے دیا ووٹ کا, انہوں نے نوجوانوں کو بھی رائٹ دے دیا ووٹ کرنے کا, جس کی وجہ سے یورپ کے اندر بھی اب تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں. اس پریشر کی وجہ سے یورپ نے بھی یہ کہا چلو عورتوں کو بھی ووٹ کا حق دے دو, چلو آہستہ آہستہ پہ پراپرٹی کوالیفیکیشن بھی کم کر دو, وغیرہ وغیرہ. سلوگن یہی تھا, اف یو آر اولڈ انف ٹو فائٹ یو آر اولڈ انف ٹو ووٹ. اس پہ پوری ایک تحریک قائم ہوئی. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ویتنام وار تک امریکہ نے ووٹنگ ایج 21 سال رکھی ہوئی تھی. یعنی 18 سال پہ آپ جنگ میں جا سکتے تھے. 18, 19, 20 سال کے لڑکے ویتنام میں جا رہے تھے, جنگ کر رہے تھے کمیونسٹوں کے خلاف, ہو چی مین کے خلاف, مگر وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے اپنے ملک میں. جنگ کر سکتے تھے, ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے. پھر امریکہ نے 26ویں آئینی ترمیم کی جو 1971 کے اندر متعارف کی گئی, اور انہوں نے پھر ووٹنگ ایج 18 سال کی. یعنی جو تبدیلی رشیا نے یا سوویت یونین نے 1918 میں کر دی وہ امریکہ میں 1971 میں جا کے ہوئی. بہرحال جب امریکہ نے اپنی ووٹنگ ایج گرا دی, یعنی 21 سال سے انہوں نے 18 سال پہ ووٹنگ ایج کر دی, تو پھر بہت سارے اور ملکوں نے بھی یہی اپنا لی. اور فائنلی جو اسکولنگ کا سسٹم اور نظام دنیا کے اندر ویسٹ کی وجہ سے رائج ہوا, اس نظام میں یہ طے پایا کہ آپ کی بنیادی اسکولنگ 17-18 سال کی عمر پر ختم ہو جاتی ہے. یعنی 17-18 سال پر اینڈ آف اسکول ہو چکا ہوتا ہے, اور اس کے بعد یا تو آپ ورک فورس میں جاتے ہیں, یعنی آپ کام کاج پکڑ لیتے ہیں, آپ فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی میں جاتے ہیں, آپ اپنی بیچلرس کی ڈگری شروع کرتے ہیں, یا اپنی ووکیشنل ٹریننگ شروع کرتے ہیں, یا پھر آپ فوج میں جا سکتے ہیں, اور اسی پوائنٹ پہ آپ ووٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ اینڈ آف اسکولنگ کو بھی ایک کٹ آف بنایا گیا کہ اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ کیونکہ آپ کی اسکولنگ ختم ہو گئی کہ اب آپ ایک ایڈلٹ بن چکے ہیں. یعنی کہ یہ 18 سال کی عمر ایک قسم کا کمپرومائز تھا. پرانے زمانے میں میرج کی ایج پیوبرٹی کے بعد شروع ہو جاتی تھی, جنگ کی عمر 18 سال کے بعد تقریباً شروع ہو جاتی تھی, پراپرٹی کی عمر 21-25 سال پہ شروع ہو جاتی تھی, سیاست کی عمر 30 سال پہ شروع ہوتی تھی. ان ساری چیزوں کو انہوں نے اب ایک چیز میں کلیپس کیا, ایک چیز پہ کمپرومائز کیا, اور انہوں نے کہا 18 سال اب وہ عمر ہوگی جس میں آپ شادی بھی کر سکیں گے, جس کے بعد آپ جنگ میں بھی جا سکتے ہیں, یا آپ کو جنگ کے لیے بھی بلایا جا سکتا ہے, جس کے بعد آپ پراپرٹی بھی اون کر سکتے ہیں, اور جس کے بعد آپ ووٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ سیاست میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. اس طرح سے یہ 18 سال کی عمر پر ایک سوشل کنونشن کے نتیجے میں کمپرومائز کیا گیا. اور یہ کنونشن, یہ فیصلہ صرف ایک ملک نے نہیں کیا بلکہ یونائٹڈ نیشنز میں یہ بار بار ڈسکس ہوتا رہا. آپ تو جانتے ہوں گے کہ یونائٹڈ نیشنز میں دنیا کے تقریباً تمام ملک شامل ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز کی وجہ سے اب یہ 18 سال کی عمر ایک گلوبل بینچ مارک بن گیا. یعنی کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یو ایس ایس آر سے یہ شروع ہوا, مگر فائنلی یونائٹڈ نیشنز نے اس کو قبول کر لیا. یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ جو 1989 میں ہوا, اس میں پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز نے فارملی یہ کہہ دیا
کہ 18 سال کے کم عمر فرد کو ہم ایک بچہ سمجھیں گے اور 18 سال سے زیادہ عمر کے فرد کو ہم ایک میجر یا ایڈلٹ مانیں گے۔ اس کے بعد کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن یعنی سیڈا، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس نے یہ طے کیا کہ 18 سال سے کم عمر فرد بچی کی شادی کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایج آف کنسنٹ سے، لیگل ایج آف کنسنٹ سے کم عمر شادی ہے، یہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہے۔ لہٰذا 18 سال اب ایک گلوبل بینچ مارک بن گیا جس میں آپ لیگلی ووٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کانٹریکٹس بھی سائن کر سکتے ہیں، آپ فوج میں بھی جا سکتے ہیں، آپ کو فوج میں بلایا جا سکتا ہے، اور آپ اپنی مرضی سے شادی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کنونشن بنا، یہ اس کی ساری تاریخ ہے جس کی وجہ سے 18 سال کو منتخب کیا گیا، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، کہ جناب علی یہ وہ عمر ہوگی جس میں آپ کو مکمل طور پہ ایک ایڈلٹ مانا جائے گا، آپ ووٹ بھی کر سکیں گے، آپ پراپرٹی بھی اون کر سکیں گے، آپ اپنے نام پر کانٹریکٹس بھی سائن کر سکیں گے، آپ فوج میں بھرتی بھی ہو سکیں گے، اور آپ شادی بھی کر سکیں گے۔ تو پاکستان کے اندر جب یہ قانون پاس ہوا ہے، اسلام آباد ٹیریٹری میں، سندھ میں تو پہلے ہو چکا تھا کہ 18 سال لیگل ایج ہوگی لڑکیوں کی کہ اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہیں، اس سے پہلے اگر ان کی شادی کی جاتی ہے تو پھر اس کو جرم کے دائرے میں شامل کیا جائے گا۔ در حقیقت پاکستان جو انٹرنیشنل کنونشن ہے اس کے مطابق اپنے قوانین کو تبدیل کر رہا ہے، ویسٹ کے لیے نہیں کر رہا، یہ غلط فہمی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو کنونشن مختلف ملکوں کا، جس میں ویسٹرن کنٹریز بھی شامل ہیں، ایسٹرن کنٹریز بھی شامل ہیں، افریقہ، ایشیا، لیٹن امریکہ، تمام کنٹریز نے اس کو طے کیا ہے، تو ہم بھی اس بین الاقوامی کمیونٹی کے مطابق یہ قانون بنا رہے جس کے پیچھے جو تاریخ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ شکریہ، ویڈیو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔